اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ یہ سورہ البینہ کی آیات ہیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کے سامنے یہ سورت تلاوت کرو۔ ابی بن کعب جو مسلمانوں میں بہترین قاری سمجھے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں فرمایا قرآن 4 بندوں سے سیکھو، اس میں سر فہرست نام ابی بن کعب کا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں ابی بن کعب کہا ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، خوشی سے رو پڑے کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہے، احترام ہے، یعنی ایک محبت کا معاملہ ہے، اور ان کے گویا علم کی ایک تصدیق ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ کسی جاننے والے کے سامنے اس کو پڑھو، اس کی قدر پہچاننے والے کے سامنے اللہ کا کلام پڑھو، یہ کیا چیز نازل ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو آیات ہیں بہت ہی مختصر اور جامع بات بیان ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ کے اندر، اور بڑے بڑے علماء تھے ان کے اندر، بے شمار ان کے فرقے تھے، اور بہت زیادہ لوگ ان کو مانتے تھے۔ تو انہوں نے جب اس دعوت کا جو نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کا انکار کیا، تو گویا ان کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج جس بات کا تم انکار کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، یہی تو اصل بات ہے، اور تم جانتے ہو تمہاری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے اندر اور جو بھی اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہے ہیں اس میں کیا حکم تھا، اس کا بالکل ایک نچوڑ اور خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی صحیح دین جاننا چاہتا ہے تو یہی ایک بنیاد ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آج سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، یہ 2 سوال ہیں سائنس اس کا کبھی جواب نہیں دیتی ہے، نہ دے سکتی ہے، کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، کوئی جواب نہیں ہے سائنس کا اس کے پاس۔ اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، سائنس نہیں بتا سکتی ہے۔ تو یہ وہی ہستی بتا سکتی ہے جس نے اس انسانوں کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کے مرنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، کامیابی کے 2 معیار ہیں، اس کا گویا ایک نچوڑ فیصلہ کن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ہی حکم آیا ہے انسانوں کے لیے، اور وہ حکم یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا انسانوں کو اس کے علاوہ کہ اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے لیے دین کو خالص کریں، اور پھر جو احکامات دیے جاتے ہیں خوشی کے ساتھ ان کو قبول کریں، اخلاص کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی امن و سکون اس کو ملے گا، اجتماعی طور پر کوئی قوم اس بات کو مان لے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور جو مرتا جائے گا وہ کامیابی کی خوشخبریاں سنتا جائے گا۔ کہ ایک یہ کہ ایمان کے اندر ذرہ برابر بال برابر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل خالص دین ہو، توحید ہو، رد شرک ہو، کفر بالطاغوت ہو، ذرہ برابر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی پکاریں، کسی اور کی نظر و نیاز، واسطہ وسیلہ، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یا کوئی اور نظام، کسی اور شخصیت، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی بات ہمارے مالک کی بات سے آگے ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا خالص کر لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری نیت بہت واضح ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے اس کے اندر، خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کوئی اور اس کے اندر نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو،
نہ خود نمائی ہو. یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئیں تو بالکل اللہ کی کتاب گویا لکھ کے تمہیں دے دیتی ہے کہ تم کامیاب ہو. تو یہاں بتایا گیا کہ جو اختلافات ہوئے ہیں، آج فرقے بن گئے ہیں، بالکل آج یہ آخری امت کے لیے بھی اسی کے اندر سبق ہے. بالکل نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بالکل یہود و نصارہ کی طرح تم بھی انداز اختیار کرو گے. اگر وہ ایک بالشت برابر ہٹے ہیں دین سے تو بالکل تم بھی بالشت برابر ہٹو گے، اور اگر وہ ایک گز ہٹے ہیں تم بھی ایک گز ہٹو گے. اور اگر ان میں سے کوئی گو کی بل میں داخل ہونے کی کسی نے کوشش کی ہے تو اس آخری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ انداز اختیار کریں گے. حتیٰ کہ اتنی سخت بات بھی کہہ دی کہ اس امت میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو یہ آخری امت ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایسے بدبخت اٹھیں گے جو یہ حرکت کریں گے. تو صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ یہود و نصارہ یعنی جو ہمارے سامنے ان کی طرح ہم ہو جائیں گے، یعنی ہمارے بعد والے ایسے ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کون؟ تو آج دیکھیے کس طرح نبی علیہ السلام کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے. آج پوری زمین کے اوپر انسانوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے مالک اور خالق کے بارے میں، اور خاص کر ان مسلمانوں نے، امت مسلمہ جس کو کہتے ہیں، پوری طرح آج یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگ گئی ہے. عقائد کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، فحاشی کے لحاظ سے بھی، سود کے کاروبار کے لحاظ سے بھی، کوئی فیشن کے اور ان کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے، اور ان کی پوری زندگی کے اندر کوئی آخرت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف کہیں نظر نہیں آتا ہے. نہ ان کے مدرسوں کے اندر، نہ ان کے تعلیمی اداروں کے اندر، نہ ان کے گھریلو ماحول میں، کہیں بھی کسی جگہ آج وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. لہذا پلٹنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی خوش نصیب اس بات کو سمجھ جائے تو یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے ساتھ محبت کرے اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے. فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ ان کے اندر جو اختلاف ہوا ہے، یہ جو فرقے بنے ہیں یہود و نصارہ کے اندر، اور اسی کے اندر اس آخری امت کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ جو تمہارے فرقے بنے ہیں یہ ایسے نہیں بنے ہیں کہ ان کو بات معلوم نہیں تھی. پوری طرح بات کھول کے واضح کر دی گئی تھی. ان کو بھی اسی طریقے سے کھول کے باتیں سمجھائی گئی تھیں. آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کی طرف، انبیاء نے رہنمائی کی، اور اس آخری امت کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ قرار دے دیا گیا. صحابہ کرام نے ایک عملی طور پر ایک پوری جماعت کھڑی کر کے ایک فلاحی ریاست، مدینہ ریاست بنا کے دکھا دی. اب نمونہ موجود ہے، اور یہ آج امت ہے، یہ کوئی کہتا ہے ہم طیبہ ریاست بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے مدینہ ریاست کریں گے، کوئی کہتے ہیں ہم نظام مصطفیٰ قائم کریں گے. لیکن ان کی عملی زندگیاں دیکھیں، وہ بنیادی بات ان کے اندر وہ روح موجود نہیں ہے جو کہا گیا تھا کہ بالکل اپنے دین کو خالص کرو. یہ ہے نقطہ. یہود و نصارہ کو بتایا گیا تھا کہ پہلی بات جو تمہارے اندر آئی ہے، تم نے اللہ کے ساتھ چھیڑ کی ہے، بنیاد ہی تم نے ہلا دی. انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، کسی کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا کہتے ہو، کوئی نور کا ٹکڑا کہتے ہو. تو پہلے چھیڑ تم نے اللہ کے ساتھ کیا. تمہارا دین خالص نہیں ہے. اپنے دین کو بالکل خالص کرو. تم دیندار بنتے ہو تو انبیاء کی پیروی کرنے کی بجائے، ان کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے، ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، مد مقابل کھڑا کر دیا. کیا انبیاء یہ بتانے آئے تھے؟ تو تم اپنے دین کو بالکل خالص کرو. اور یہود و نصارہ کو بتایا گیا کہ تمہارے بڑوں کے اندر جو خرابی آئی تھی وہ اسی وجہ سے آئی تھی، آپس کی ضد کی وجہ سے. بالکل بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے تفرقے کیے ہیں، علم آنے کے بعد کیے ہیں. پوری طرح دو چار کی طرح واضح کر دیا گیا تھا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل واضح کر دیا گیا تھا، علیحدہ کر دیا گیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی تھی. پھر علماء نے آپس میں ضد کی وجہ سے یہ معاملات کیے ہیں، اور بالکل واضح ان کو حکم دیا گیا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اپنے دین کو بالکل خالص کرو. پہلے دین کو خالص کرو. دیکھیے قربانی کے دن جب آتے ہیں تو ہر ایک جانتا ہے کہ قربانی وہ قبول ہوتی ہے جس میں نقص نہ ہو، جس میں عیب نہ ہو. تو بتاؤ، پاک چیز اللہ قبول کرتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، اپنے آپ کو پہلے پاک کرو. اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے اگر وہ پاک نہ ہو. تمہارا عمل، اگر تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی. دیکھو بغیر وضو کے پاکیزگی اختیار کیے بغیر صلاۃ قبول نہیں ہوتی ہے. سارے جانتے ہیں، عام بندہ بھی اس کا مسئلہ جانتا ہے کہ جب بغیر وضو کے صلاۃ نہیں قبول ہوتی ہے تو بغیر ایمان کے صلاۃ کیسے قبول ہوگی.
بغیر وضو کے اگر کوئی امامت کرائے تو اس کی امامت کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھو گے، اور ایمان اس کا شرک کیا ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، کسی کو داتا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، غریب نواز کہتا ہے، کسی کی 11ویں کر رہا ہے، 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، 10 محرم کی سبیلیں لگا رہا ہے، تو بتاؤ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے ان کی امامت کیسے قبول ہوگی؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا جاتا ہے، اپنے ایمان کو بالکل درست کر لو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، تب تمہاری شہادت ہے۔ شہادت بھی اللہ تعالیٰ، گندے لوگوں کی شہادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پاکیزگی اختیار کرو، پہلے پاک ہو جاؤ، فرقوں کو چھوڑو، مسلک کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو۔ شرک گندگی ہے، انما المشرکون نجس کہا گیا کہ شرک کرنے والے یہ نجس ہیں، پلید لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے ان سے، یہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت حرام قرار دے دی ہے ایسے لوگوں کو۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، اس نے توبہ استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی اپنے مالک سے، پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے جتنے یہ قائد سمجھے جاتے ہیں، لیڈر سمجھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو سننے کا موقع ملتا ہے، قرآن کی بات کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے قرآن کا نام لیتے ہیں، کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معاملہ کہیں گے، اور اس کے بعد ہر نکر کے اوپر ایک سجدہ بابا کو سجدہ جا کے کریں گے، اور پٹے بنوائیں گے، کوئی یا علی مدد کی پکاریں لگائے گا، نعرے لگائے گا، اور اس دعوے سے پیچھے ہٹنے کے لیے قرآن کہتے ہیں، قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے بڑوں نے اصل میں ان کا یہی مزاج بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی جیسے علماء ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر اگر ان کو پکار لیا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ یار، بڑے بڑے علماء ہیں، یہ بڑی پگڑیاں ان کی بڑی ہیں، مدرسے ان کے بہت بڑے ہیں، اسٹوڈنٹ ان کے بہت زیادہ ہیں، تو سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ کر کے، اور دین خالص نہیں رہنے دیا ہے۔ دین جب ختم ہو گیا پھر پڑھتے رہو نمازیں، یہ ابلیس کو بھی پتہ ہے، جو مرضی کرتے رہو، عمرے کرو، حج کرو، جہاد کرو، وردی میں مرو یا بغیر وردی کے مرو، تمہارے عقیدے کے اندر جب خرابی ہے تو تم جنت نہیں جا سکتے ہو۔ یاد رکھو، تم پاکستان کو یا پوری دنیا کو فلاحی ریاست بنا لو، پوری دنیا کے معاملات حل کر لو، آپس میں کچھ ایسا طرز کرو کہ بالکل امن و سکون ہو جائے، دوستیاں ہو جائیں، لیکن ایمان عقیدے کے اندر تم تبدیلی اگر نہیں لاؤ گے۔ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کسی بہت بڑے جلسے، علماء کے جلسے کو خطاب کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فرقہ بندی ہے نا، اس کو چھوڑ دو، فرقہ بندی، اور پھر اس انداز سے کہنے ہیں کہ دیکھو یہ کچھ علماء ہیں کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے فرقے ہیں سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو۔ یہی علی انجینئر صاحب کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، سب کے پیچھے نماز۔ میں کہتا ہوں سب کے پیچھے چلو، سارے ایکا کر لو، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دو، فرقہ بندی ختم ہوگی تمہارے کہنے کے لحاظ سے۔ عقیدے نہیں ٹھیک کرو گے، ریلوی نبی علیہ السلام کو نور میں نور اللہ کہتا رہے، یا رسول مدد کہتا رہے، اور دیوبندی واسطے وسیلے بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اور اس طرح کی قبر پرستی کا پورا مواد ان کے اندر جس طرح موجود ہے، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے عقائد کے اندر، فضائل اعمال کے اندر کتنا شرک ہے۔ اسی طرح اہل حدیث ہیں، ان کے اندر کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں سے نہیں سنتے ہیں، قبر کے اوپر جا کے پکارو تو سنتے ہیں، اعمال ان کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں؟ یہ شرک نہ چھوڑیں، آپس میں ایکا کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، تو کیا جنت چلے جاؤ گے؟ شرک کے ساتھ تو جنت نہیں جا سکتے ہو، شرک چھوڑنا پڑے گا اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے۔ اور یہی ہمارا کہنا ہے سب بھائیوں سے جتنے بھی ہیں، اور یہی ہمارا اختلاف ہے کہ تم دین کو خالص نہیں کرتے ہو۔ ہمارا دین، ہم اپنے دین کو بالکل خالص کر چکے ہیں، توحید کو اپنا چکے ہیں، ایمان خالص کو اپنا چکے ہیں، نبی علیہ السلام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ۔ ہم شرک کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آدھا بال برابر بھی تمہارے اندر اگر شرک ہے، ہم تمہیں اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنا لیڈر کیا، امام کیا، مقتدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ مالک نے اعلان فرما دیا کہ اگر شرک کے ساتھ میرے پاس آ گئے تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج اور تمہارے عمرے تمہارے منہ کے اوپر مارے جائیں گے۔ اور ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، ان کی تعریفیں کی، ان کے اعمال کی شاباشی دی، اور کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ سورہ زمر کے آخر میں سارے انبیاء کا ذکر کیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لائن اشرکتا لیابطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، ہم تو اس چیز سے ڈر گئے ہیں، اپنے مالک اور خالق کے اس حکم کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو بالکل سر جھکا دیا ہے، اور پورے شعور کے ساتھ ہم اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے، ہم تمہیں اللہ کی پارٹی کی طرف بلا رہے ہیں، کیوں ہماری پارٹی نہیں ہے، ہماری جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس کے اندر آؤ گے آج اللہ کا راستہ اختیار کر لو، ورنہ ایک دفعہ اگر موت آئے گی اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے ان بڑوں کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا پڑے گا۔ یہ معاملہ ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں۔ کامیابی ان کے لیے لکھی گئی اور ان کو کہا گیا کہ یہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس کے اندر، اور اللہ کی رحمت کے یہ امیدوار ہیں۔ تو یہی دعوت ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ تعالیٰ ایمان خالص کرنے اور اس کے اوپر پھر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔